یہ جو سوال ہے نا کہ پڑھا لکھا آدمی کیسے گمراہ ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئت. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر ہر ایک برائی کی اساس ہے. رأس کل خطیہ، ہر خطا کی ہے. لوگ دولت کی خاطر حرام کام کرتے ہیں، حتیٰ ایمان بھی بیچ ڈالتے ہیں. اسی میں مولوی شرف الدین یہ پہلا مولوی نہیں ہے. آپ اگر تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ دولت دنیا کی خاطر کتنے لوگوں نے اپنا ایمان بیچا ہے. میں نے پہلے بھی کسی موقع پر عرض کیا تھا، مثلا غلام احمد قادیانی، یہ جو نبوت کا دعویٰ اس نے کیا، یہ بہاء اللہ ایران کے ایک عالم تھے جس نے رسالت کا دعویٰ کیا، بہائی فرقہ ایجاد کیا ہے. اسی طریقے سے لبنان کے ایک عالم مولوی فضل اللہ، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، لیکن مال دنیا نے اسے بھی گمراہ کر دیا. تو جہاں پر بھی مسئلہ مال کا آئے گا وہاں انسان سوچتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ قاضی شرح نے. اس سے جب فتویٰ مانگا گیا تو اس نے فتویٰ نہیں دیا. رات کو اس کے گھر ایک اشرفیوں کی تھیلی لا کے رکھ دی گئی، کہا کہ یہ کاغذ ہے اور یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے، صبح کو ہم آئیں گے، یا تو اس کاغذ پر فتویٰ لکھ دینا کہ قتل حسین علیہ السلام جائز ہے، یا پھر یہ کہ ہم صبح کو آ کے مال واپس لے جائیں گے. رات بھر سوچتا رہا، قتل حسین کا فتویٰ لکھوں یا مال چھوڑ دوں. وہ صبح ہوتے ہی ایمان خراب ہوا، فتویٰ لکھ دیا اور مسجد کوفہ میں جا کے اعلان بھی کر دیا کہ حسین علیہ السلام کا قتل جائز ہے. اسی طریقے سے عمر سعد، اسے بھی لالچ دیا گیا کہ ہم تجھے رے کی حکومت دیں گے. اس نے کہا کہ اگر مجھے ایک دن کے لیے بھی رے کی حکومت ملتی ہے تو مجھے زیادہ عزیز ہے، میں نواز رسول کو قتل کر دوں گا. کوئی دریغ نہیں کیا گیا. تو جہاں نواز رسول کے قتل میں لوگوں نے دولت اور منصب کی خاطر اپنا ایمان بیچ کر دنیا خریدی اور دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی، اسی طرح آج بھی بہت سارے لوگ اپنا دین بیچنے پر لگے ہوئے ہیں، مختلف حوالوں سے دین بیچ رہے ہیں. کوئی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مختلف باتیں کرتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ دشمنان اہل بیت پہ تبرہ نہ کیا جائے، جبکہ تبرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. البتہ ہمیں ہمارے مراجع کرام نے اور علماء کرام نے، معصومین نے منع کیا ہے کہ کسی کے مقدسات کو اس کے سامنے برا نہ کہا جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے مقدسات کے اوپر زبان درازی کریں. لہذا ہمارے دل میں ان کے لیے کبھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کے لیے دشمنی رکھی ہے یا دشمنی کی ہے. مکتب تشیع میں ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہوتے ہیں. ظالم لعنتی ہوتا ہے، مظلوم اس کے اوپر رحم کیا جاتا ہے. لہذا یزید نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا، ہم اس پر لعنت کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. اس سے نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہیں روکا جا سکتا ہے، اور یہ فطری عمل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قتل ہوا، جناب آدم علیہ السلام نے قابیل پر لعنت کی، 40 سال تک جناب حابیل کے لیے روتے رہے. عزیزان گرامی، یہ
मौलवी अपना ईमान बेचते हैं जब इनको दुनिया की लालच जागुज़ी हो जाती है। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी के दिल में दौलत की हवस और शोहरत की तलब बैठ जाए उसके दिल में, तो सारे नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातिमुल अंबिया तक सारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस एक आदमी की हिदायत करना चाहे तो मुमकिन नहीं है, उसकी हिदायत नहीं हो सकती है। लिहाजा ये कह देना कि इतना बड़ा आलिम होकर गुमराह हो गया, तो जाने की रावी गुमराही दौलत की खातिर कितने लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल का फतवा, ये 40,000 हुफ्फाज कुरान थे। आज भी बहुत सारे लोग दौलत दुनिया की खातिर हक बोलने से गुरेज करते हैं और हक कहने से गुरेज करते हैं, डरते हैं दुनिया वालों से। लेकिन एक बात याद रहे कि मौत उनको भी आएगी जो डरते हैं और मौत उनको भी आएगी जो नहीं डरते। लेकिन फर्क ये होगा कि जिन्होंने दुनिया को लात मारकर, दुनिया को छोड़कर हक का साथ दिया होगा, वो मरने के बाद खुशहाल जिंदगी में होंगे, और जिन्होंने हक का साथ नहीं दिया होगा वो लोग जहन्नम की आग में जलेंगे। लिहाजा इस अमीरुल मोमिनीन के फरमान के साथ मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ कि मौलाना ने फरमाया, ला युअरफुल हक़्क़ु बिर्रिजाल, लोगों से हक नहीं पहचाना जाता, युअरफुल हक़्क़ तुअरफ़ अहला, पहले हक को पहचानो ताकि तुम्हें उसका अहल पता चल जाएगी, कौन हक पे है कौन नहीं है। दुनिया वालों ने आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाबले में इमाम बनाए और बन भी गए, मानने वाले भी पैदा हो गए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया व आखिरत की गुमराही से महफूज रखे। इसीलिए पैगम्बर ने हुक्म दिया था, मम्मात वलम यारिफ इमाम ज़माने मात मैततन जाहिलिया, जो शख्स मर जाए और ज़माने के इमाम को न पहचाने वो कुफ्र की मौत मरता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।